السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ آج کا موضوع انتہائی حساس اور معاشرے کے ایک ناسور پر مبنی ہے کہ جہاں پر ہر شے کو عورت کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہے یا عورت کو ہر چیز کے لیے لازم و ملزوم کر دیا گیا ہے۔ یہ جو پہلے پہلے ماں، بہن اور بیٹی ہوا کرتی تھی، یہ موجودہ دور میں آئٹم، مال اور پیس بن چکی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ اسے ہر چیز کی تشہیر کے لیے لیبل کے طور پر استعمال کیا جانا ہے۔ یہ اگر ریسیپشن پر نہ ہو تو کاروباری حضرات اپنے کاروبار کو ٹھپ سمجھتے ہیں، اور اگر یہ ریسیپشن پر موجود ہو تو کسٹمرز مکھیوں کی طرح بھن بھن کرتے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جس بس میں عورت کنڈکٹر ہو، وہاں سواریاں پیسے بھی دگنے دیتی ہیں اور اپنے اندر کی ہوس کی آگ کو بھی بجھاتی ہیں، پھر چاہے اس ستم کی ماری نے اس پیشے کو اپنی مجبوری کے تحت ہی کیوں نہ چنا ہو، لیکن دل کا حال بندے اور خالق کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پر تو ہر کوئی بھیڑیا بنا بیٹھا ہے، جو دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کو بھیڑیں سمجھ کر ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ کب اس کا داؤ لگے اور وہ کسی بھیڑ کو نوچ کھائے۔ مقابلے کے اس دور میں کہ جہاں پر ہر کوئی دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں باولا ہوا بیٹھا ہے کہ فلاں مجھ سے آگے نہ نکل جائے یا میں فلاں سے پیچھے نہ رہ جاؤں، اس سوچ نے ہمیں اس قدر تنزلی کے گڑھوں میں دھکیل دیا ہے کہ ہمارے آسان پر صرف اور صرف عورت سوار ہو چکی ہے۔ ہم نے دودھ بیچنا ہے تو عورت کا استعمال، صابن بیچنا ہے تو اس کا استعمال، موبائل بیچنا ہے تو اس کا استعمال، یعنی جو چیز کہی جائے وہ اب اس کی مرہون منت ہو چکی ہے کہ جو بھی چیز بیچنی ہے اس میں اسے لازمی طور پر گھسیٹا جائے گا۔ عورت چاہے ماں ہو، بہن ہو یا بیٹی، یہ ہر رشتے میں مقدس، مطہر اور نسلوں کی امین ہوا کرتی ہے۔ بالخصوص اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے وہ کسی اور مذہب کا خاصہ نہیں ہے، لیکن ہم ہیں عورت کی آزادی کے چکر میں اس کی حقانیت کو سلب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ گو کہ اس میدان میں مغربی دنیا کے ساتھ ساتھ مرد کی عیاری بھی شامل حال ہے، لیکن یاد رہے کہ عورت خود بھی اس ناسور کو بڑھاوا دینے میں شانہ بشانہ موجود ہے۔ آئے روز ہم آبرو ریزی کے کیسز پڑھتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی نوبت آتی کیوں ہے؟ آزادی کے نام پر ہم نے جو بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا ہے، اس نے ہر سمت نہ بجھنے والی آگ لگا رکھی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم غیرت کو گاجر مولی سمجھ کر کھا چکے ہیں۔ اب بے حیائی سے ہمیں حیا نہیں آتی، بے غیرتی ہمیں عجیب نہیں لگتی، شرم محسوس نہیں ہوتی، اور پردے سے ہماری پردہ داری نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، اور جو مٹھی بھر لوگ ان تمام چیزوں پر کاربند ہیں وہ نشانہ بنے ہوئے ہیں ہماری تنقید کا، ہماری لفظوں میں لپٹی تذلیل کا، ہمارے طعنوں کا، ہماری گالیوں کا، اور ان اوچھے القابات کا کہ جو ہماری ذات کے متعلق اگر کوئی شخص ادا کرے تو ہم اس کے گریبان کو جا لپکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ناسور ہمارے معاشرے میں آیا کہاں سے؟ حسب معمول اگر ہم مغربی دنیا کو دوش دیں تو وہ ہماری روایتی روش بن چکا ہے، لیکن اس کے اصل ذمہ دار اور مجرم ہم خود ہیں۔ ہم نے گھر سے لے کر بازار تک ننگ دھڑنگ کو عام کر دیا ہے۔ جو چیز ہم سے پہلے لوگوں کے تئیں شرم کا باعث ہوا کرتی تھی، اسے دیکھ کر ہم اب شرم محسوس نہیں کرتے۔ اس ساری ہوہا میں ایک خاص طبقہ تو ملوث ہے ہی، مگر افسوس کہ ہمارے تعلیمی مراکز بھی اس میدان میں دیوانہ وار اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے جا رہے ہیں، اور اس کالک کو دن دگنی اور رات چگنی روشنی عنایت کرنے کا موجب اور منبع ثابت ہو رہے ہیں۔ ہمارے اسکول ناچ گانے کی فصل کاشت کر رہے ہیں، ہمارے کالجز اس کی آبیاری میں اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہماری جامعات اسے بام عروج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی، پھر چاہے وہ شہر کراچی ہو، حیدرآباد ہو، لاہور ہو، بہاول پور ہو، اسلام آباد ہو، پشاور ہو، ملتان ہو یا فیصل آباد ہو۔ ہر جگہ ان مجروں کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے، اور اس کے پس پردہ انتہائی غلیظ عزائم کی ترویج برملا اور بلا خوف و خطر ہو رہی ہے۔ کراچی میں ہونے والے عورت مارچ اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ہونے والی ہولی کی تصاویر اور ویڈیوز ابھی ذہن سے محو نہ ہوئی تھیں کہ ملتان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے سالانہ کھیلوں کے میلے کی تصاویر اور ویڈیوز ان کے اپنے ہی سوشل میڈیا پیج پر پوسٹ کی گئیں، جبکہ انتظامیہ کی سرپرستی میں ہونے والا یہ میلہ کھیل اور تفریح کم، جبکہ رقص و سرور اور پیار و محبت کو پروان چڑھانے کے مختلف طریقوں سے بھرپور پروگرام زیادہ لگ رہا تھا۔ تعلیمی ادارہ درس گاہ کم اور رقص گاہ زیادہ نظر آ رہا تھا۔ مخلوط نظام تعلیم تو چلیں مجبوری بن گئی ہے، لیکن کیا مخلوط رقص بھی مجبوری ہے؟
تعلیم کا بیوپار کرنے والے کالج کے مالکان مستقبل کے ڈاکٹرز کی کتنی محنت سے تربیت کر رہے ہیں وہ ان تصاویر اور ویڈیوز میں کلی طور پر عیاں ہیں، جبکہ یہ صرف ملتان میڈیکل کالج کی ہی کہانی نہیں بلکہ ہر شہر اور ہر جامعہ اور تقریباً ہر اسکول اس کا پیش خیمہ اور مرکز بنا ہوا ہے۔ بے شرمی اور ڈھٹائی کی اس قدر انتہا ہو چکی ہے کہ کوئی بھی فنکشن حوا کی بیٹی کو تماشا بنائے بنا مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیسے اساتذہ ہیں کہ جو مستقبل کے معماروں کو اپنے اقدار، تہذیب اور تمدن سے معمور کرنے کی بجائے انہیں ان سیاہ راہوں پر گامزن کر رہے ہیں جس سے مستقبل روشن ہونے کی بجائے تاریک ہوگا۔ اس ملک پاکستان میں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگتا ہے، لیکن کوئی سیاسی جماعت اس کے خلاف آواز تک نہیں اٹھاتی، اور اٹھائے بھی کیوں؟ کیونکہ اس عمل سے ان تمام سیکولر جماعتوں کا ووٹ ٹوٹنے کا خدشہ سر اٹھا لے گا، لیکن اصل نقصان ان والدین کا ہے جن کی بیٹیاں تختہ مشق بنا دی گئی ہیں۔ خدا را اس ظلم کے طوفان کو روکیے اور اپنی بیٹیوں کو ہوس کا آئیکن بنانے کی بجائے ملت کی امین بنائیں، کیونکہ نسلوں کا مستقبل انہی کے ہاتھوں میں ہے، اور جو بھیڑیا اس کالے دھندے میں ملوث ہے ان کے چہروں کو بے نقاب کیجیے۔ اس پیغام کو جہاں تک ممکن ہو وہاں تک پہنچائیں، اور بند آنکھوں کو کھول کر کھلی آنکھوں سے اپنے ارد گرد ہونے والی سرگرمیوں پر نہ صرف نظر رکھیں بلکہ ان کی سرکوبی کی بھی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ یہ موضوع عبدالواجد کاظمی کی جانب سے تجویز کردہ تھا جس پر ویڈیو بنائی گئی، سو اگر آپ بھی کوئی موضوع تجویز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جس پر انشاءاللہ جلد سے جلد ویڈیو بنائی جائے گی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔